टॉयलेट टॉयलेट, toilet, toilet, बेड बेड, bed, bed, टॉयलेट बेड। toilet, bed. न्यूयॉर्क के अंदर एक ऐसा घर जहां दुनिया के अयाश तरीन लोग जाते अपने जिस्म की हिफ्स पूरी करने के लिए। जो इस घर में जाते वो कोई आम लोग नहीं थे, वो ऐसे लोग थे जिन पर इंसान एतमाद करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सबकी फाइलें धीरे धीरे खुलने लगी, जबकि सदर ट्रंप भी इनकार करते रहे। Nothing to do with Jeffrey. हजारों सियासतदान, हजारों कारोबारी शख्सियात जेफरी एप्स्टीन फाइलों के अंदर जिनका नाम शामिल है। ये वो घर है न्यूयॉर्क का, यहाँ छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती होती। फिर जब अयाशी करने वाले लोगों ने देखा कि यहाँ कानून की गिरफ्त हो सकती है, फिर उन्होंने मिलकर जजीरा खरीद डाला, जहां पर उनसे कोई पूछ नहीं सकता, जहां पर कोई पुलिस नहीं जा सकती, जहां पर फौज कार्रवाई नहीं कर सकती। दुनिया के अयाश तरीन लोगों ने मिलकर एक जजीरा खरीद डाला ताकि उनसे कोई पूछ न सके, ताकि कानून उन पर हाथ न डाल सके। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपसे दो स्टोरीज शेयर करना चाहता हूं। एक स्टोरी जेफरी एप्स्टीन फाइल की है, दूसरी स्टोरी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो पाकिस्तान की बेटी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का एप्स्टीन फाइलों से क्या ताल्लुक है। दोनों स्टोरीज सुनने में तो शायद बड़ी इंटरेस्टेड है, लेकिन इन दोनों स्टोरीज की जब फाइलें देखी जाए, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ चीखों की आवाज है, छोटी मासूम बच्चियों की पुकार है। जेफरी एप्स्टीन की फाइलें अगर देखी जाएं, इसमें जाहिर है अयाश लोग मुलविस हैं, इसमें एक ऐसा गिरोह मुलविस है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता। लेकिन अगर ये मैं कहूं कि ये जाती तौर पर कुछ लोगों ने मिलकर ये सारा काम किया। अब दूसरी तरफ दूसरी स्टोरी अगर देखी जाए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, उस पर जो जुल्म हुआ, उसके 3 बच्चों पर जो जुल्म हुआ, 6 महीने का बच्चा वापसी ना मिला, मैं क्या बताती कि वो मिला ही नहीं है। इसके पीछे जुल्म करने वाली एक रियासत है। ही दर्दनाक मंजर था और उसकी हालत इतनी इतनी अफसोसनाक थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। एप्स्टीन का जो फेल था वो उसका जाती था, जो अयाशी करने वाले लोगों ने अयाशियां की उनके जाती फेल थे। लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो केस है, इसके ऊपर जुल्म एक रियासत कर रही है, कौन पूछेगा। अवाम का सवाल है, कहां है आज इंसाफ की अदालतें? क्या वाकई आज हमें निजाम चेंज करने की जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज शुक्ताई। सबसे पहले हम एप्स्टीन फाइलों पर बात कर लेते हैं, ताकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से मैंने क्यों बात की है, मैं आपको क्या इस वीडियो के अंदर समझाना चाहता हूं, 2 स्टोरीज मैंने क्यों बनाई। पहले आप एप्स्टीन फाइलों की स्टोरीज को सुनेंगे, उसके बाद जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की स्टोरी को सुनेंगे तो बहुत आसानी से आपको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की स्टोरी समझ में आ जाएगी। फिर आपने फैसला करके मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स में। एक तरफ जाती हैसियत से इंसानों ने जुल्म की दास्तानें रकम की है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक रियासत बच्चियों के ऊपर उसने जुल्म ढाए। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उनके बच्चों को इंसाफ कौन दिलाएगा? कभी आपने सोचा है आपके बच्चे एक वीरान जजीरे में चीखो पुकार करें, वहां पर कोई सुनने वाला भी ना हो, कोई इंसाफ दिलाने वाला भी ना हो? अगर इंसाफ की आंखों पर दौलत की पट्टी बंदी हुई हो तो ये स्टोरी जेफरी एप्स्टीन की उन फाइलों पर है कि जिसमें छोटी छोटी मासूम बच्चियों की चीखो पुकार की आवाज आएगी। पहले हम जेफरी एप्स्टीन के माजी पर नजर डालते हैं। जेफरी एप्स्टीन 1953 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में पैदा हुआ। आम सा गिराना, आम सी जिंदगी। वो रियाजी मैथ तो अच्छी जानता था, कुछ अरसे तक उस्ताद भी रहा, बच्चों को पढ़ाता भी रहा, लेकिन बगैर मुकम्मल डिग्री किए वॉल स्ट्रीट की दुनिया में दाखिल हुआ। रफ्ता रफ्ता वो अरबपतियों के दरमियान बैठने लगा। फिर एक ऐसा अरबपति शख्स मिला जिसके साथ ये नौकरी करने लगा, लेक्सी वेक्सनर। ये समझ लें कि इसके लिए एक लॉटरी निकल आई, जिसने अपना घर तक इसको दे दिया, जिसके अंदर न्यूयॉर्क में अयाशियां होती थी बाद में। आखिर लेक्सी वेक्सनर ने इसको घर दिया क्यों? कुछ लोगों का ये मानना है इस लेक्सी वेक्सनर के पीछे एक ऐसा गिरोह था जो आज किसी के सामने नहीं है, जिसने एप्स्टीन के जरिए बहुत सारे बड़े बड़े काम करवाए। एप्स्टीन के पीछे लेक्सी वेक्सनर के पीछे एक बहुत बड़ा ऐसा शैतानी गिरोह है कि जिसको आज तक किसी ने नहीं पकड़ सका। मुझे आप बताएं, लाखों डॉलर का घर कोई फ्री में किसी को क्यों दे रहा है? उसके पीछे कोई इतने बड़े बड़े राज छुपे हैं जो हमें पता नहीं है। अब इस घर में मशहूर शख्सियात की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पहली तस्वीर देखें, एप्स्टीन के साथ एक पोप हैं जिनका नाम जॉन पॉल II है। दूसरी तस्वीर आप देखें एलोन मस्क की। फिर आप आगे 7 फोटो देखें क्यूबा के प्रेसिडेंट की। फिर दाएं जानब की फोटो में आप देखें बिल क्लिंटन मौजूद हैं।
پھر یہ تصویریں ساتھ دیکھتے جائیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی موجود ہیں. پھر آپ دیوار کو دیکھتے جائیں, نیچے ایک تصویر نظر آئے گی جس میں ڈالر بنا ہوگا, اس کے اوپر بل گیٹس کا سائن ہوگا. یعنی کہ اس کا ساتھ دینے والے سیاسی لوگ بھی تھے, بزنس مین بھی تھے, کاروباری شخصیات بھی تھی. 2005 میں فلوریڈا کی 14 سالہ بچی نے پولیس اسٹیشن میں سب سے پہلے رپورٹ جمع کروائی. یہ وہ پہلا قدم تھا جس سے آگے بہت کچھ ابھی آنے والا تھا. پولیس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. جب پہلی بچی کو پکڑا گیا, اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے فلاں بچی نے بلایا. جب دوسری بچی کو پکڑا گیا, پھر آگے 2 بچیاں اور نکل آئی. جب 2 سے پوچھ تاچھ کی, پھر 5-6 بچیاں اور نکل آئی. جب 5-6 بچیوں سے پوچھا گیا, پھر 8-10 بچیاں پیچھے سے اور نکل آئی. یہ ایک خاتون جس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا اس گھر میں ٹوائلٹ ٹوائلٹ, بیڈ بیڈ, ٹوائلٹ بیڈ, Toilet, toilet, bed, bed, toilet, bed. ہر جگہ پر کیمرے تھے. پھر سوال یہاں پر بنتا ہے, جب اتنے سارے کیسز اکٹھے ہونا شروع ہوئے اس کے بعد فوراً گرفتار کیوں نہ کیا گیا؟ یہ نظام کمزور ہونے کی دلیل ہے یا پولیس کی سستی یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نااہلی؟ 2006 میں الزام بڑھتے ہی گئے, الزام رک ہی نہیں رہے, بچیوں کی لائنیں لگ گئی. پھر مجبور ہو کر قانون نے 2008 میں گرفتار کیا ایپسٹین کو. ناظرین, یہاں سے آگے میں آپ سے کوئی مذاق نہیں کرنے والا, میں آپ کو وہ کنڈیشن بتانے والا ہوں کہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ سمجھ لے کہ بچیوں کے ساتھ الٹا بچیوں کے ساتھ زیادتی کی. اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی ایپسٹین کو 13 مہینے کی قید ہوئی, جس میں کچھ مہینے وہ جیل میں رہا, اور اس میں بھی جو جیل میں رہا دن کو وہ اپنا ورک کرتا تھا اور رات کو وہ جیل میں آتا تھا. یہ کیسی جیل تھی؟ یہ کیا مذاق تھا انسانوں کے ساتھ؟ کیا یہ انصاف تھا یا بچیوں کے ساتھ ہونے والا ظلم؟ یہاں پر بھی ایک ظلم تو ذاتی طور پر ایپسٹین نے کیا, اب دوسرا ظلم جبکہ ریاست کو انصاف فراہم کرنا چاہیے تھا, وہاں پر ریاست کمزور ہوئی, ادارے کمزور ہوئے اور ایپسٹین کو پھر چھوٹ دے دی. اس کے بعد پھر وہی عیاشیاں دوبارہ سے شروع ہوگی. یہ انصاف تھا یا طاقت کا کھیل؟ عدالت بھی خاموش, دیواریں بھی گونگی اور بہری, معصوم آنکھوں میں بس اشکوں کی لکیریں تھی. 2018 میں پھر ایپسٹین کو جب گرفتار کیا گیا, پتہ نہیں ایسا کیا ہوا, کیوں گرفتار کیا, اتنی بیچ میں چھوٹ دے دی گئی. پھر واپسی جب گرفتار کیا گیا اگست 2019 میں, پتہ چلتا ہے کہ کمرے کے اندر, جیل کے اندر ایپسٹین کو مردہ پایا گیا. اور حیرت انگیز بات یہ ہے, اس دن اس کے کیمرے بھی بند تھے جیل کے, ٹیکنیکل خرابی تھی. یہ سوال ہے, اتنا درندہ مجرم, اس کے کمرے کے کیمرے بند کیوں تھے؟ عوام کا یہ سوال ہے, انسانوں کا یہ سوال ہے. اب اس کو پھر سرکاری طور پر خودکشی قرار دیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے, اس کا جو ایجنٹ تھا وہ بھی فرانس کے اندر خود کو خودکشی کر کے مار دیتا ہے. یہ کیسا ہے اتفاق ہے؟ ایپسٹین بھی خودکشی کر کے مرا, اس کا ایجنٹ بھی خودکشی کر کے مرا, چونکہ اس کے ایجنٹ کے پاس ایسے ثبوت موجود تھے کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے راز کھلنے والے تھے. اب اس سے صاف ظاہر تو نظر آ رہا ہے کوئی ایسی طاقتیں موجود ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی. ناظرین, یہ کیسا اتفاق ہے؟ ایپسٹین جو ہے وہ بھی مردہ پایا گیا, خودکشی کی گئی, اور اس دن کیمرے بھی بند تھے. اسی طریقے سے فرانس کے اندر جب 2022 میں ایپسٹین کا ایجنٹ بھی مردہ پایا جاتا ہے, وہاں کے کیمرے بھی بند ہوتے ہیں. یہ محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے ایسی طاقت موجود ہے جس کا ہمیں علم نہیں؟ سب سے اہم یہی سوال ہے. الزام کے مطابق وہاں پر طاقتور لوگ آتے جاتے تھے, کیا ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا؟ اصل جس نے جرم کیا تھا وہ تو مردہ پایا گیا, لیکن یہاں پر جو لوگ شامل ہیں کیا ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا؟ یہ متاثر بچیاں, یہ چیخ و پکار کی آوازیں, یہ ہزاروں فائلیں, تقریباً 2000 کے قریب ویڈیوز, 1,80,000 فوٹیج, ہزاروں کی فائلیں. اگر آپ ایک فائل کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً جہاں جہاں پر بچیوں کے ساتھ ظلم ہوا تو آپ وہ فائل پوری نہیں پڑھ سکتے. کسی ماں کی نیند چرا لی گئی, کسی باپ کی امید جلا دی گئی, جو کھیل رہے تھے کھلونوں سے ان سے بچپن کی سانس چرا لی گئی. ناظرین, یہ کہانی صرف ایک شخص پر نہیں ہے بلکہ نظام پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. جب 2005 کے بعد آہستہ آہستہ کیسز کھلنے شروع ہوئے تھے, اس کے بعد صحیح طریقے سے سزا کیوں نہیں دی گئی؟ اور جب ایپسٹین مردہ حالت میں پایا گیا تو اس پر انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوئی کہ کیوں اتنا بڑا مجرم اتنے آرام سے کیسے مر گیا؟ جب کوئی انسان خودکشی کرتا ہے تو آس پاس میں کوئی نہ کوئی سیکورٹی کے اہلکار تو موجود ہوتے ہیں جیل کے اندر, انہوں نے کیوں نہیں بچایا اس کو؟ بات یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ایسی طاقتیں موجود ہیں جن کو کنٹرول کرنا شاید قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھوں میں نہیں ہے. جب کوئی معصوم بچہ روتا ہے تو زمین کانپتی ہے. جس جزیرے پر معصوم بچیوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا, بچیوں کے ساتھ ظلم کیا گیا, تو اس وقت آپ خود سوچیں کیا حال ہوگا.
اب یہاں پر سب سے اہم یہ ہے، یہ فائلیں کھلیں گی، فائلیں بند ہوں گی، کس کو انصاف ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، یہ نظام پر سوال ہر وقت کھڑا رہے گا، کیا اس نظام کے اندر ہماری بچیاں محفوظ ہیں یا نہیں۔ اب ایک طرف تو یہ سٹوری تھی کہ جہاں ایپسٹین نے ذاتی طور پر ظلم کیا، جہاں پر عیاش ترین لوگوں کو ساتھ ملایا گیا، جہاں ان کا پیسہ لگایا گیا، جہاں پر جزیرے خرید کر وہاں پر ظلم کیا گیا، وہاں پر قانون تک نہ جا پہنچا۔ اب دوسری سٹوری آپ سنیں گے، بڑی انٹرسٹڈ ہے، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوری سٹوری سنیں گے، یقیناً آپ کے دل میں یہ بات ضرور اٹھے گی، کیا دنیا میں انصاف کا نظام ہے یا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی، جس کو 2003 میں اغوا کر دیا گیا، ساتھ 3 بچے تھے، ایک 6 مہینے کا بچہ تھا جس کا آج تک پتہ نہیں چلا، جس کو اغوا کر دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ افغانستان کے ایئر بیس کے اندر موجود ہے، وہاں پر جو خطرناک قسم کی امریکہ کی طرف سے جیل بنائی گئی، وہاں پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رکھا گیا۔ سوال آج بھی وہیں پر ہے، اسے کیوں اٹھایا گیا، کیوں اغوا کیا گیا؟ جب قانون نافذ کرنے والوں سے پوچھو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے CIA کے بندوں پر حملہ کیا۔ میرا سوال ہے، عوام کا سوال ہے کہ ایئرپورٹ پر یا کراچی کے اندر CIA کے 3 بندے کیا کر رہے تھے؟ ایک نوجوان لڑکی ساتھ 3 بچے رکھ کر کیا 3 مردوں کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ یہ صرف بہانہ بنایا گیا کہ CIA کے 3 بندے موجود تھے، حالانکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، قانون دانوں نے یہ کہا اگر 3 مرد موجود تھے، کیا اکیلی لڑکی ان پر حاوی تھی؟ 2 منٹ کے لیے آپ سوچ لیں، امریکہ کے شہر کے اندر امریکہ کی شہری لڑکی اگر اس کے اوپر 3 مرد اس طریقے سے اٹیک کریں اور وہ لڑکی واپسی ریپلائی بھی دے دے تو اس لڑکی کو وہاں پر تو ہیرو بنایا جائے گا، جبکہ پاکستان کے اندر اگر 3 مردوں کے خلاف ایکشن لیا بھی، 3 مرد اس کے پاس کیوں گئے تھے؟ سوال ہے، 3 مرد جب اس کے پاس گئے، اگر لڑکی نے ایکشن لیا تو یہ تو ہماری ہیروئن ہونی چاہیے تھی۔ اب جب افغانستان کی جیل میں اس کو رکھا گیا، جو 6 مہینے کا بچہ تھا، اس کا آج تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ سننے میں یہ آیا ہے، قانون نافذ کرنے والوں نے بتایا اس بچے کو وہاں پر مار دیا تھا۔ پھر وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جس کے بارے میں وہاں جو جیل میں قیدی تھے انہوں نے آ کر بتایا کہ اس پر اتنا ظلم ہوتا ہے کہ وہ رات پورا چلاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب پیشاب کرنے کا ٹائم آتا ہے تو 3 مردوں کو سامنے بٹھایا جاتا ہے، اس کو بھی سامنے بٹھایا جاتا ہے، اکٹھے بیٹھ کر پیشاب کرو، یہاں تک کہ اس کے سر کے اوپر شراب گرائی گئی، یہاں تک کہ اس سے قرآن کو چھینا گیا، یہاں تک کہ اس کو دھکے مارے گئے، اس کو ذلیل کیا گیا، اس کے کپڑے پھاڑے گئے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ غلط طریقے سے اس کا جنسی استحصال کیا گیا، اس کے ساتھ جو ہے زیادتی کی گئی۔ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے، کیا اس میں کوئی ذاتی شخص ملوث نہیں؟ اس کے پیچھے ریاست ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر جتنا ظلم ہوا، اس کے پیچھے ریاست ملوث تھی۔ ایپسٹین ظلم کر رہا تھا، وہاں شہنشاہ لوگوں کو ساتھ ملا کر ظلم کر رہا تھا، لیکن یہاں پر تو ایک سٹیٹ ملوث ہے، جو سٹیٹ ہمیں درس دیتی ہے امن کا، جو سٹیٹ ہمیں درس دیتی ہے انصاف کا، جو سٹیٹ ہمیں انسانوں کے حقوق کا درس دیتی ہے، وہ سٹیٹ کیسے ظلم کر رہی تھی ایک نہتی لڑکی پر۔ یوٹیوب کی پالیسی کا خیال رکھتے ہوئے میں نے آپ سے باتیں شیئر کی، اس سے کئی گنا زیادہ ظلم ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ہوا۔ اس میں کوئی ایک انسان یا ہزاروں انسان ملوث نہیں تھی، اس کے پیچھے ریاست ملوث ہے۔ جب ایپسٹین فائلیں کھلنے لگی تو سلوواکیہ کے جو سیکورٹی ایڈوائزر تھا، اس نے جب تصویر دیکھی ایپسٹین کے ساتھ تو اس نے ریزائن دے دیا۔ کیا ریزائن سے کچھ چینجنگ آئے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ جب تک قانون کے شکنجے میں جن پر الزام ہے ان کو کھڑا نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے 2 سٹوریاں آپ سے اس لیے شیئر کی، ایک طرف ایپسٹین فائلیں کھول کر دیکھیں تو درد بھری کہانی دیکھیں، دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک ریاست جو ایک نہتی لڑکی پر ظلم کر رہی ہے۔ یہ میں نے ویڈیو تنقید کے لیے نہیں بنائی، میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کمنٹ باکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔